السلام علیکم۔ آج ہم بہت ہی پیارے صحابی حضرت عداس رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے بچوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک جگہ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے کچھ سردار بہت ظالم تھے۔ انہوں نے شرارتی لڑکوں کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے بھی خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بڑی مشکل سے دونوں 7 میل کا فاصلہ طے کر کے ایک باغ میں پہنچے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ یہ باغ 2 بھائیوں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ جب ان بھائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور بھجوائے۔ عداس نینوا سے تعلق رکھتے تھے اور عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے بسم اللہ کہا۔ عداس نے حیرت سے پوچھا، یہ الفاظ تو ہمارے علاقے کے لوگ نہیں بولتے، آپ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا اور نصرانی عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی؟ عداس حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ہم دونوں نبی ہیں۔ عداس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، پاؤں اور ماتھے کو چومنے لگے۔ وہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! جب عداس واپس اپنے آقاؤں کے پاس گئے تو وہ ناراض ہو گئے اور بولے، یہ نوجوان تو تیرے دل کو بدل گیا۔ عداس نے کہا، اس دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں، انہوں نے وہ باتیں بتائیں جو صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہی حضرت عداس رضی اللہ عنہ بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والے رہے۔ جنگ بدر کے وقت جب کفار لڑنے جا رہے تھے تو عداس رضی اللہ عنہ نے اپنے آقاؤں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے اور آخر کار جنگ میں مارے گئے۔ آج بھی طائف میں وہی باغ موجود ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اسی جگہ ایک مسجد ہے جسے مسجد عداس کہتے ہیں، جہاں حضرت عداس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو پیارے بچوں، اگر دل سچا ہو اور عقل کھلی ہو تو انسان حق کو پہچان لیتا ہے، جیسے حضرت عداس رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر فوراً ایمان لے لیا۔ ہمیں بھی سچ کو پہچان کر اس پر قائم رہنا چاہیے۔